محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ایمان والوں پر اپنی کرم نوازی کو بیان فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کی بارش برسائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی انعامات سے نواز دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے اللہ جس نے ایمان والوں کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی۔ ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان والوں کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا، اطمینان نازل فرمایا، تسلی نازل فرما دی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 1400 تھے، مقابلے میں کتنا بڑا لشکر تھا۔ مکہ کے سردار سے بنو ثقیف کا ایک الگ لشکر تھا جو شامل ہوا، اسلحہ ان کے پاس تھا، ساز و سامان تھا، سب کچھ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں میں ان کا کوئی روب نہیں بیٹھا، کوئی ڈر، کوئی خوف، کچھ متاثر نہیں ہوئے۔ معاہدہ مزاج کے خلاف ہوا، رنج ہوا، صدمہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرما دیا، اطمینان نازل فرما دیا، تسلی نازل فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سکون نازل فرما کر کیا انعام دیا؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں قرآن مقدس میں، کس کی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی۔ یہ وہ مومن ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے ایمان کے گواہی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی اور اللہ کی کتاب قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان میں اضافہ فرما دیں۔ پہلے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ایماندار تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان میں اور اضافہ فرما دیا، ان کے ایمان کو پہلے سے کروڑوں گنا، اربوں گنا زیادہ فرما دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب مومن ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے، جن کے ایمان کا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے، تو ان کے ایمان میں کسی قسم کے ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آسمانوں اور زمینوں میں سارے کے سارے لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ آسمانوں اور زمینوں کے لشکر کس کے قبضہ میں ہیں؟ اللہ کے قبضہ میں، اللہ کی قدرت میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لشکر نازل فرما دیتے اور مکہ والوں کو مکہ ہی میں، اپنے گھروں ہی میں تباہ و برباد کر دیتے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، آپس میں بحث مباحثہ ہوا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ صرف مکہ والوں کو تباہ کرنا مقصود نہیں تھا، برباد کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں اضافہ کرنا مقصود تھا، ایمان والوں پر رحمتیں برکتیں نازل کرنا مقصود تھا،
ایمان والوں پر کرم نوازیاں کرنا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، کامل علم کا مالک ہے، کامل حکمت کا مالک ہے، سب کچھ تو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغات میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ نہریں جن باغات کے تابع ہیں، دنیا میں باغات نہروں کے تابع ہوتے ہیں، پانی کے تابع ہوتے ہیں، جہاں پانی ہو، نہریں ہو، وہاں باغ ہم اگا سکتے ہیں، جہاں پر پانی نہ ہو، نہریں نہ ہو، باغ نہیں اگا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے باغات کی یہ صفت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں پانی باغات کے تابع ہوگا، جہاں جہاں باغات لگائے جائیں گے خود بخود پانی وہاں پہنچے گا، یہ صفت ہے باغات کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے عطا فرمائیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی کمی بیشیوں کو معاف فرما دیں گے۔ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی خطا ہو گئی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم معاف فرما دیں گے، ہم نے درگزر فرما دیں گے، مٹا دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زبردست کامیابی ہے۔ اصل کامیابی، زبردست کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، جنت کا مالک بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ زبردست کامل مکمل کامیابی یہ ہے۔ لیکن آج کل ہم جو کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں غلط فہمی ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں مکان اچھا مل جائے تو کامیابی ہے، گاڑی اچھی مل جائے تو کامیابی ہے، ملازمت اچھی مل جائے، صدارت مل جائے، وزارت مل جائے کامیابی ہے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہاں پر تو امیر ہے تو زندگی گزر جائے گی، غریب ہے تو زندگی گزر جائے گی، صاحب اقتدار ہے تو زندگی گزر جائے گی، صاحب اقتدار نہیں ہے تب بھی زندگی گزر جائے گی۔ یہاں پر تو چند روزہ زندگی ہے، گزر جانی ہے، ختم ہو جانی ہے ہر ایک۔ لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی، اللہ کے دربار میں کامیابی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی ہے، یہ زبردست کامیابی ہے، کامل مکمل کامیابی آخرت کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔